بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کے روز جب کائنات کا ہر رنگ پھیکا پڑ جائے گا اور ہر شے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی تو اس وقت انسان کا مال، اسباب، رشتے اور مناصب سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر ایک ایسی تسبیح ہے جو اس ہولناک دن بھی اس کے کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس بابرکت تسبیح کو اگر ہم آج اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو یہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو منور کر دے گی۔ محترم قارئین، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں، جس کی رنگینیوں میں کھو کر انسان اکثر اپنے حقیقی خالق کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین اپنی موجودہ دلکش صورت میں باقی نہیں رہے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے حکم سے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز پر ایک ایسی لرزاخیز ہیبت طاری ہو جائے گی کہ جو جہاں ہوگا وہیں سکتے میں آ جائے گا۔ کسان کھیتوں میں اپنے کام بھول جائیں گے، تاجر اپنے سودے ادھورے چھوڑ دیں گے، بلند و بالا پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے، سورج کی تمازت زمین کے بے حد قریب کر دی جائے گی، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی اور آسمان کے روشن ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر ایک ہیبت ناک خاموشی کے ساتھ میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس دن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک ممتا سے بھری ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت کا خوف کے مارے حمل گر جائے گا اور لوگ ایسے مدہوش دکھائی دیں گے جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہو۔ یہ وہ دن ہے جسے قرآن مجید میں یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم الفصل، یوم الدین، الحاقہ، القاریعہ اور الغاشیہ جیسے ہولناک ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اس روز انسان کا سب کچھ اس سے چھن جائے گا، جو دولت اس نے دن رات ایک کر کے جمع کی، جو عالیشان محل اس نے تعمیر کیے، جو دنیاوی رشتے اس نے نبھائے، سب یہیں دھرا رہ جائے گا۔ انسان ساری زندگی جس مال کی ہوس میں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ مال اس دن وبال بن جائے گا۔ قیامت کے دن وہ پیاری اولاد جس کے لیے انسان اپنی جان تک لڑا دیتا ہے، وہ بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ باپ سگے بیٹے کا ساتھ چھوڑ دے گا اور بیٹا باپ سے نگاہیں چرائے گا۔ اس دن دنیا کی کوئی طاقت، بلند ترین عہدہ اور سفارش انسان کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کسی کو شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دے۔ انسان کو قبروں سے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جیسے وہ پیدا ہوا تھا۔ سورج سروں کے عین قریب ہوگا اور ہر شخص اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب نامہ اعمال ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور عظیم الشان میزان قائم ہوگا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا نکلا وہ ناکام و نامراد ہو کر خسارے میں پڑ جائے گا۔ اس کڑے وقت اور خوفناک مقام پر وہ تسبیح ہمارے کام آئے گی جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی مبارک تسبیح عطا فرمائی ہے جسے قرآن مجید نے الباقیات الصالحات یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں قرار دیا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو بظاہر ادا کرنے میں چند مختصر الفاظ ہیں، مگر ان کی روحانی طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ میزان عمل میں یہ پہاڑوں سے بھی بھاری ثابت ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار تلقین فرمائی کہ وہ ایسے اعمال اپنائیں جو محنت میں کم ہوں مگر ثواب میں بے پناہ ہوں۔ ان خوش نصیب اعمال میں سر فہرست اللہ کا ذکر ہے
اور ذکر الہی میں وہ تسبیحات جنہیں کلمات باقیہ کہا گیا ہے وہ دراصل یہ 4 ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ چاروں کلمات مل کر وہ عظیم تسبیح مرتب کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، مگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھی گئی یہ تسبیحات وہ روشن حقیقتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک مانتے ہیں۔ الحمدللہ کے ذریعے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا خالص ترین اقرار ہے، اور اللہ اکبر اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کی ہر شے سے اللہ کی ذات بڑی اور برتر ہے۔ آج کی اس تیز ترین اور مشینی دور میں ہم اپنے موبائل فونز، انٹرنیٹ اور دنیاوی مصروفیات میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے خالق سے بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ حالانکہ ذکر الہی کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے لیے کسی خاص وقت، جگہ یا حالت کی قید نہیں۔ ان کلمات کی ادائیگی پر نہ تو ہمارا کوئی مال خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمیں اپنے روزمرہ کے کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے یا گھر کے روزمرہ امور انجام دیتے ہوئے بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ سکتے ہیں۔ جہاں ہر انسان ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا شکار ہے، یہ بابرکت ذکر ایک ایسا روحانی مرہم ہے جو روح کے زخموں کو بھر دیتا ہے۔ جب انسان کامل یقین کے ساتھ ان کلمات کو دہراتا ہے تو اسے ایک ایسا قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ احادیث مبارکہ میں ان کلمات کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور شہد کی مکھیوں کی طرح بنبھناتے ہوئے اپنے پڑھنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ کیا یہ ہماری خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ اللہ کی عظیم الشان دربار میں ہمارا اور ہمارے ذکر کا تذکرہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مال اور اولاد تو محض دنیاوی زندگی کی عارضی زینت ہے، البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ سورۃ الرعد میں فرمایا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ان کلمات کو معمول بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن ایسا نور پیدا فرمائیں گے جو اس کے آگے دوڑے گا اور یہ کلمات اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اس بابرکت عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد یا دن رات میں چلتے پھرتے باوضو یا بلا وضو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آغاز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کریں۔ درود پاک کے بعد اللہ رب العزت کے ان 6 خوبصورت صفاتی ناموں کو 33 مرتبہ پڑھیں: یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا حلیم، یا لطیف، یا کریم۔ اس کے بعد وہ عظیم تسبیح یعنی الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پورے 100 مرتبہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ پھر گناہوں کی معافی کے لیے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو ابتدا میں پڑھا تھا۔
اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ پل صراط کی باریک گزرگاہ پر یہ کلمات قدموں کو لڑکھڑانے سے بچائیں گے اور میدان حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس عظیم تسبیح پر استقامت نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو دنیا کی فانی محبت سے نکال کر اپنی خالص یاد سے منور فرما دے۔ جب تو قیامت کا دن قائم کرے تو ہمیں اس کی ہیبت سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانا اور میزان کو نیکیوں سے بھاری کر دینا، ہمیں پل صراط سے بخیریت گزار دینا اور میدان حشر کی پیاس کے وقت حوض کوثر سے سیراب فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں روز محشر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور تمام امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔